ہاں تو دوستوں کیا حال ہے؟ ادھر حال یہ ہے کہ ایشیا کے سب سے بڑے کھرب پتی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی تقریبات جاری ہیں اور خوب ہلہ گلہ ہے۔ دنیا بھر سے اس نے سرکردہ شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ بڑے بڑے صنعت کار اور اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھنے والی شخصیات وہاں پر موجود ہیں اور بھارت کے وارے نیارے ہیں۔ ان دنوں بھارت کی معیشت مضبوطی کی طرف گامزن ہے اور بہت سی ڈیلنگ ہو رہی ہے، بہت سی بات چیت ہو رہی ہے۔ جو شخصیات ہیں وہ اپنے شعبے کے حوالے سے ہی بات چیت کر رہے ہیں۔ شادی تو دوستو جولائی میں قرار پائی ہے، مگر اس سے پہلے منگنی اور دیگر ناچ گانے کی تقریبات جو ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں ایشیا میں، وہ مستقل جاری ہیں اور اس ارب پتی خاندان کی خوشیوں میں شریک مہمانوں کی رونق دیکھ کر دنیا دانتوں تلے انگلی دابے ہوئے ہے۔ یہ بھارتی ارب پتی خاندان جو بات بے بات پر پیسہ لٹانے کا عادی ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ لٹانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دنیا کے معتبر اور معروف شخصیات کو انہوں نے شادی میں مدعو کر رکھا ہے، تو ان معروف ترین شخصیات کے لیے جو انہوں نے خوش آمدیدی کلمات کہنے کے علاوہ جو ان کے لیے اہتمام کر رکھا ہوگا وہ بھی یقیناً لاجواب ترین ہوں گی۔ اس تقریب میں شریک ہونے والی شخصیات نے جو کچھ تیاری کی ہے، مثلاً فیشن، ملبوسات، جیولری، گھڑیاں، جوتے، پرس اور دیگر انداز میں جو بھی ان کا ہیئر سٹائل لے لیں، میک اپ لے لیں، فیشن لے لیں، ان سب پر دنیا نظر گاڑے بیٹھی ہے۔ مہمانان گرامی کے ملبوسات اور ان کے ہاتھوں میں اٹھائے پرس اور چہرے پہ سجے ہوئے چشمے تک پر شاہانہ اخراجات کیے گئے ہیں۔ تقریب میں شامل مہمانوں کے زیب تن کیے ہوئے لباس تک پر دنیا نے توجہ مرکوز رکھا ہے۔ لباس کے معاملے میں دوستوں پاکستان نے بازی مار لی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر خاص طور پر جو برائڈل ملبوسات کے حوالے سے اپنی شہرت رکھتے ہیں، وہ نمایاں رہے ہیں کیونکہ ان کے ڈیزائن کردہ کپڑے مہمانوں نے پہنے ہیں جن کی دلکشی سب سے نمایاں ہے۔ مہمانوں پر جو اخراجات کیے گئے ہیں اس میں جیٹ طیارے بھی شامل ہیں اور بسیں بھی شامل ہیں۔ پروٹوکول الگ سے ہے۔ پروٹوکول کی شان، دھوم دھام اور مہمانوں کی آن بان سب دیکھنے کے قابل ہے۔ جشن شب برات گویا اپنے انداز سے چل رہا ہے اور اس میں امبانی فیملی کے علاوہ بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز اپنے گلیمر یعنی چکا چوند کے ساتھ ساتھ شریک ہیں اور آپس میں تبادلہ خیالات کر رہے ہیں۔ ہنسی کا، خوشیوں کا، خوشبو کا، رنگوں کا ایک طوفان ہے۔ اس کے علاوہ تبادلہ خیالات کے اپنے بزنس کی، اپنے موضوع کی بنیاد پر بھی گفتگو جاری ہے۔ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کیا ہے؟ گویا ایک عالمی میلہ ہے، عالمی میلے کی صورت ہی اختیار کر گئی ہے اور اس میلے میں پاکستانی ڈیزائنر اپنے فن اور مہارت کے ساتھ شریک ہیں، جن میں فراز منان میدان مار چکے ہیں۔ فراز منان کے لون کلیکشن میں کترینہ کیف بطور ماڈل شامل رہی ہیں، اس لیے فراز منان کا تعارف بالی ووڈ میں پہلے سے تھا، لہٰذا رنبیر کپور نے بھی فراز منان کے ڈیزائن کردہ سیاہ سوٹ سے محفل میں لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پاروپلی کشیپ بھی ڈیزائنر کے ملبوسات میں تیار کھڑے تھے اور اپنا جلوہ بکھیرے ہوئے تھے۔ اداکار شاہد کپور کی اہلیہ میرا راجپوت نے بھی فراز منان کا ہی انتخاب کیا تھا اور سونم کپور نے بھی پاکستانی ڈیزائنر کو اہمیت دی تھی۔ پاکستانی ڈیزائنر اپنے کپڑے کی خوبصورتی اور مہارت کے لحاظ سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ دوستو اس تقریب میں اگرچہ کوئی ایسی پاکستانی شخصیت شامل نہیں ہے کہ وہاں وہ اپنے ملک کے تجارتی معاملات کو آگے بڑھائیں گے یا اپنے ملک کے فائدے کے نکات کو لوگوں سے تبادلہ خیال کریں گے،
تو یہ لوگ تو پیچھے رہ گئے، یہ سیاستدان تو اپنے حالات کو، ملکی حالات کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ادھر دنیا بھر کی شخصیات بھارت میں اکٹھے ہو کر اس شادی کے حوالے سے خیر سگالی کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اور اب دوسرے دوستوں کو اور اپنے مہمانوں کو فائدہ پہنچانے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات سب کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر پاکستان شریک ہے تو اپنی ڈیزائننگ کے لحاظ سے، اپنی مہارت کے لحاظ سے، اپنے لباس کی خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستانی ڈیزائنر وہاں سب سے نمایاں ہے اور سب سے نمایاں سمجھے جا رہے ہیں، اور وہی اس وقت پاکستانی فیشن ڈیزائنر اپنے ملبوسات کے حوالے سے فراز منان پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شکر ہے کہ کوئی تو ہے جو اپنے کام میں مہارت کے حساب سے اس وقت آگے ہے۔ ہمارے ہر شخص یہی کہتا ہے کہ حکومت ہمیں حوصلہ افزائی کرے، حکومت ہمیں راستہ بتائے، لیکن نہیں، حکومت کے انتظار میں مت رہیے۔ آپ کا جو بھی شعبہ ہے اس میں سب سے آگے نکلیے، اپنی مہارت کو اتنا آگے لے جائیے کہ دشمن ملک بھی آپ کے ڈیزائننگ کو، آپ کے کام کو سراہے، اور اس طرح آپ اپنی مہارت کا لوہا منوا لیں۔ پاکستانی ڈیزائنر کے کپڑوں کو جن لوگوں نے، جن شخصیات نے پہنا ہوا ہے، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور اتنی مہارت سے کیے ہوئے کام والے کپڑے کو انہوں نے کہاں سے تیار کروایا ہے، تو کہاں سے تیار کروایا، یہاں پاکستان کا نام آ رہا ہے کہ یہ ساری مہارت پاکستان میں ہے۔ ہم بھی آرزو رکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے اور بھی کاموں اور مہارت کی وجہ سے پہچانا جائے، نہ کہ اس سیاست گری کی وجہ سے جو ان دنوں وہاں سب کچھ ملیا میٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔